الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، واقعہ معراج ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو اسی طرح بے مثل اور بے مثال ہے جیسے خود حضور کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے۔ معراج کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عروج، جو رفعت اور جو بلندی عطا فرمائی، اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر پہنچے اس مقام کے بارے میں علماء کرام نے لکھا لم یصل الیہ نبی ولا مرسل ولا ملک مقرب، کہ یہ وہ مقام تھا جہاں تک آج تک نہ کوئی نبی پہنچا، نہ کوئی رسول پہنچا، اور نہ ہی اللہ کا کوئی قریبی فرشتہ پہنچ سکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے ذریعے وہ بلندی، وہ رفعت عطا فرمائی جو سب سے بے مثل اور بے مثال تھی۔ واقعہ معراج کی آیت کے ایک ایک لفظ پر علماء نے جھگی ڈالی ہے اور اس کی تفصیل تشریح میں حد کر دی، لیکن جو میں آج ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بلندی، رفعت اور قرب جو ملا، جس قرب سے سید الملائکہ جبریل بھی بے خبر ہیں، انبیاء بھی بے خبر ہیں، وہ قرب اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے نتیجے میں آپ کو عطا فرمایا۔ ویسے تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے خاص کر لیتا ہے، لہذا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، منتخب کیا ہوا، اڈاپٹڈ، جس کو
کوئی پسند کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بلندی، ہر عظمت، ہر رفعت کے لیے پسند کر لیا، آپ کی ذات مصطفیٰ ہے، لیکن جو آیت میں بیان کیا گیا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ علماء کرام نے فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے سرکار کے ذکر معراج کے لیے جو لفظ ذکر کیا، یہ نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ برسولہ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ تو عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اور رسالت یہ ہے رسول کا اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آنا، اور سفر معراج میں بندہ اللہ کی طرف گیا ہے، لہذا اس لیے رسول ہی ذکر نہیں کیا، نبی یہی ذکر نہیں کیا، کیونکہ رسول اور نبی اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آتا ہے، اور معراج میں سرکار کا سفر بندگی سے قرب خدا بندگی کی طرف تھا، لہذا اس لیے وہاں رسول اور نبی کا لفظ میچ نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ ذکر نہیں کیا۔ ذکر کیا کہ اپنے بندہ خاص کو اللہ تعالیٰ لے گیا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی بہت سی وجوہات علماء نے لکھی، ایک جس پر میں زیادہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد ذکر کر کے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو بتایا کہ میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ انعام، یہ اعزاز، یہ اکرام مقام میں بندگی کا حق ادا کرنے کے نتیجے میں عطا فرمایا، کہ ہمارے محبوب نے ہماری بندگی کا حق ادا کر دیا۔ جب حق ادا کر دیا تو اس لیے ذکر کیا تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے کہ جو بھی بندگی کا حق ادا کرے گا، جو جتنی زیادہ اعلیٰ انداز میں اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ ہر بندے کو اسی طرح اعلیٰ انداز میں رفعت، عظمت اور مقام اور شان عطا فرمائے گا۔ یہ بڑی سمپل، سادہ اور ہمارے فائدے کی بات ہے کہ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مخلص ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری شان، ہمارے مقام کے مطابق عزت، رفعت، بلندی، عروج، شان، مقام، قرب اور اپنی محبوبیت عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی بندگی کیسے ادا کیا؟ واقعہ معراج ہجرت سے سال سوا سال پہلے واقعہ ہے، اور اگر ہم پیچھے دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، اور جو ہی حضور اعلان کرتے گئے اسلام کا، اللہ کی توحید کا، تو مشکلات، تکالیف، پریشانیاں، دل آزاریاں شروع ہو گئیں۔ وہ مکہ کے لوگ جو آپ کو ذاتی نام محمد کی بجائے اتنے آپ کے سیرت اور اخلاق کے قائل تھے کہ وہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے اور انتہائی احترام کرتے تھے۔ ہر آنکھ میں رسول اللہ کے لیے احترام تھا، ہر دل میں نبی پاک کا احترام اور مقام تھا، وہ لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن جو ہی آپ نے کہا کہ کائنات کے اندر سوائے اللہ کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے اپنا نبی منتخب کر لیا ہے، یکسر وہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے کہ یہ تو ہمارے بتوں کے خلاف بات کر رہا ہے، ہمارے آبائی مذہب کے خلاف بات کر رہا ہے۔ لہٰذا لیکن اس تمام مشکل گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں، حوصلہ شکنی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کی بندگی، عاجزی، انابت اور اللہ کی طرف ہی رجوع کو ہر حال میں ترجیح دی۔ آپ جانتے ہیں مکہ میں مخالفت کا یہ عالم تھا کہ حقیقی چچا ابو لہب بھری بزم میں کھڑا ہو کر بد دعائیں دینے لگا، کہنے لگا تباً لک یا محمد لہذا جماعتنا،
نعوذ باللہ کہنے لگا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہمیں یہ بات کرنے کے لیے تو نے جمع کیا کہ ہمارے بت جھوٹے ہیں اور تیرا اللہ سچا ہے۔ تو جہاں یہ حال ہو کہ اپنے گالیاں دیں، پھر غیر تو غیر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ ابتداءً آپ اسلام کی تبلیغ دار ارقم ایک کمرے میں کرتے، جو آدمی ملتا اس کو اللہ کی توحید کی تعلیم دیتے، اپنی بات بتاتے، حرم سین میں، بازار مکہ میں، مکہ کی منڈیوں میں، چوکوں پر حضور کو بات کرنے کی اجازت نہ تھی، اور پھر جو آپ کا کلمہ پڑھتا خواہ وہ با اثر بندہ ہوتا پھر بھی پریشان کیا جاتا۔ حضرت صدیق اکبر با اثر آدمی تھے، آپ سے بائیکاٹ کیا گیا۔ حضرت عثمان مالدار اور غنی آدمی تھے، حقیقی چچا نے ستون کے ساتھ باندھ کر مارا۔ حضرت بلال، دیگر غلاموں کا حال تو اور بدتر تھا، یعنی وہ تنگ کرتے تھے، لیکن ان تمام حالات میں حضور نبی کریم اپنے مشن پر جاری رہے، اور اپنے ہر حال میں ایک دن آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، کافروں نے آپ کو دیکھ لیا تو ان ظالموں کو ایک شرارت سوجی، ان میں سے ایک بدبخت گیا اور اونٹ کی گندی اوجری لا کر سجدے کی حالت میں سرکار کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اتنی پاکیزہ ذات کی پشت پر ایک گندی اوجری، تالیاں بجانے لگے اور شور مچانے لگے، لیکن ان کیفیات میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں۔ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک ظالم آیا، اس نے اپنی چادر سرکار کے گلے میں ڈالی اور حضور کو صحن حرم پر گھسیٹنے لگا اور دوسرے تالیاں بجانے لگے۔ حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا، آپ دوڑتے ہوئے آئے اور اس ظالم کی چھاتی پر زور سے دھکا دے کر کہا، اتوزون رجلاً یقول ربی اللہ، اس ذات کو تنگ کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ گویا مشکل سے مشکل مرحلے سے حضور گزرے۔ وہ گندی اوجری جب انہوں نے رکھی تو ان کی اثر کی وجہ سے کوئی آدمی حضور کی پشت سے اوجری نہیں ہٹا سکتا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ماں فاطمہ الزہرا بالکل چھوٹی سی تھیں، باپ کو تکلیف پہنچے تو بیٹی پر کیا گزرتی ہے۔ حضرت سیدہ رو بھی رہی تھیں اور اس اوجری کو کھینچنے کی کوشش بھی کر رہی تھیں، اور یہ کہہ رہی تھیں، یا اللہ میرے ابا کو تیرے لیے ستایا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کن کیفیات سے حضور گزرے۔ آج ہمیں تو آزادیاں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم حتی المقدور اللہ کی بغاوت اختیار کرتے ہیں، لیکن ہر حال میں حضور ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی پر ڈٹنے کا حق ادا کر دیا۔ جو بھی کیفیت رہی، کبھی کوئی شکوہ نہیں کہ یا اللہ یہ میں ایون کے 10 سال گزر گئے، اتنے لوگ ایمان لائے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا اہل مکہ بات نہیں سنتے، بات بات پر جبر، ستم، ظلم، دل آزاریاں۔ سوچا میں ساتھ والی بستیوں میں جاتا ہوں، آپ وہاں جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں حوصلہ شکنی، دل شکنی۔ ایون کہ آپ طائف گئے اور طائف کے 2 بڑے سرداروں سے، وہ دونوں بھائی گاؤں کے سربراہ تھے، آپ ملے تو فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم لوگ آپ کو جمع کر دیتے ہیں، لیکن اندرون خانہ یہ رائے تھی کہ جب جمع ہو جاؤ تو مل کر اتنی سنگ باری کرو کہ آئندہ محمد طائف کا نام لینا بھول جائیں۔ میں طائف شریف حاضر ہوا ہوں، آج بھی وہ حویلی خالی رکھی گئی ہے جہاں آپ نے انہیں دعوت دی اور ان ظالموں نے ہاتھوں میں پتھر پکڑے ہوئے تھے، آپ کے قدمین طیبین پر پتھر مارتے اور کہتے ان پتھروں سے، ان قدموں سے چل کر آئے ہو اور ہمیں ہمارے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو۔ اور اگر آپ انسانی فطرت اور تقاضے کے مطابق بیٹھنا چاہتے، 2 نوجوان بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر دیتے اور پھر سنگ باری شروع کر دیتے۔ اس قدر سنگ باری کی کہ آپ کا بدن کریم لولہان ہو گیا، لیکن بڑی مشکل سے جان بچا کر ایک باغ میں آئے۔
لیکن پھر بھی حضرت زید ابن حارثہ آپ کے غلام ساتھ ہیں، انہوں نے جب حال دیکھا وہ اپنا کپڑا پانی میں بھگو کر رسول اللہ کے جسم کریم سے خون بھی دھو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رو رو کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اب تو دعا کریں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ابھی زید ابن ثابت کی یہ عرض جاری تھی، باتیں جاری تھیں کہ اللہ کا فرشتہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑوں کا انچارج ہوں، طائف پہاڑوں کے درمیان ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ پھر تائید ہوئی اس حدیث کی کہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو ملا دوں، ان کا نام و نشان مٹا دوں، ان پر اللہ کا غضب نازل کر دوں، لیکن اس دل شکنی کی کیفیت میں بھی رسول اللہ کا عالم کیا؟ فرمایا فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کر یا رب العالمین میں قوم کے لیے عذاب نہیں مانگتا، پھر بھی ان کے لیے اسلام مانگتا ہوں، انہیں اسلام دے، انہیں سمجھ دے یہ مجھے جان لے میں کون ہوں، تجھے جان لیں کہ اگر یہ نہیں جانتے تو ان کی نسل ان کو زندہ رکھ تاکہ ان کی نسلوں میں تیرا نام لینے والے زندہ رہیں۔ یہ تھے وہ حالات جن میں جو بھی بندگی کے سلسلہ میں رسول اللہ پر مشکل آئی آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ قائم رہے، اپنے دوستوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ ایک صحابی نا حضرت خبیب کو گرم انگاروں پر لٹایا جاتا، آپ کے بدن کا جسم اور چربی پگھلنے لگتی، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ کب تک ظلم کی کالی رات ہم پر آگے بڑھے گی؟ تو آگے حضور کے ارشادات سنیں، آپ کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، فرمایا تم ابھی اللہ کے نام پر دی جانے والی مشکلات سے گھبرا گئے ہو؟ اللہ کی قسم تم سے پہلی قوموں نے کلمہ پڑھا، انہیں درختوں کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک کر انہیں درختوں کے ساتھ پیوست کر دیا گیا اور انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، اور تم ابھی اس پریشانی میں ہو کہ کب گویا محبوب کے نام پر ہر مشکل کو سینے سے لگایا اور بزبان شاعر زبان حال سے کہا جس حال میں بھی رکھو وہ حال گوارا ہے، بس اتنا تو فرما دو یہ بندہ ہمارا ہے۔ بندگی کا حق آخری پوائنٹ تک ادا کیا، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں جب ہمارے بندے نے ہماری بندگی کا حق ادا کیا، ہم نے بندہ نوازی کا دروازہ کھولا، فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جاؤ دنیا والوں نے میرے یار کی دل آزاری کی، لاؤ مہمان بنا کر لاؤ، ہم یار کی دلداری کریں گے، ہم اپنے محبوب کو حوصلہ دیں گے، ہم بتائیں گے پیارے دنیا والے کیا جانے تم کون ہو، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ محبوب آؤ ہم تمہیں دکھائیں ہماری بارگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے، آپ کے بلال کا مقام کیا ہے، آپ کے صدیق و عمر کا مقام کیا ہے، آپ کے علی کا مقام کیا ہے، آپ کی امت کا مقام کیا ہے۔ علماء نے فرمایا اللہ نے عبدہ کا لفظ اس لیے ذکر کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہ لوگوں ہم اپنے بندہ خاص کو لے گئے، بندے نے بندہ ہونے میں حق ادا کر دیا، ہم نے بندہ نواز کرنے میں بندہ نوازی کرنے میں حق ادا کر لیا، اور پھر اتنا محبوب کو نوازا
اتنا نوازا، مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو بلایا، محبوب کا مقتدی بنایا۔ حضور جب نماز پڑھا چکے، جبریل آگے بڑھے، یا رسول اللہ قد صلی خلفک النبیون کلہم من قبل، یا رسول اللہ آج تک جتنے نبی دنیا میں آئے سارے وہ آپ کے مقتدی بن گئے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مجھے کوئی ضروری نہیں پتا ہو، میری تقریر چیئرمین سن رہا ہے، ناظم سن رہا ہے، وزیر سن رہا ہے، امام کا کام ہے نماز پڑھانا، یہ بتانا کوئی ضروری نہیں کہ پیچھے کون، لیکن آج جبریل کیوں بتا رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے بتایا جا رہا ہے محبوب مکرم، اگر مکہ والے تیرے مقتدی نہیں بنتے، اگر عرب والے تیرے غلام نہیں بنتے، اگر طائف والے تجھے امام نہیں مانتے، ہماری بارگاہ میں تو وہ شان والا امام ہے جن کے مقتدی اللہ نے سارے نبی بنا دیے۔ یوں محبوب مکرم پر اپنی بندہ نوازی کا اظہار کیا، گویا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی اپنی بارگاہ پاک میں۔ تو بندہ خاص ذکر کرنے کی اشارہ ہے، امت کو مقام بندگی پتہ چلے، امت کو پتہ چلے کہ رب العالمین وہ شکور ہے، شکور مبالغہ کا صیغہ ہے، بے حد قدر کرنے والا، وہ ایسا قدر کرنے والا ہے، اگر تم ایک قدم چلو گے وہ کریم 10 قدم تمہارے قریب آئے گا، تم ایک نیکی کرو گے وہ تمہیں 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ جب عام بندوں پر نوازشات کا یہ عالم ہے، وہ ایک نیکی لائیں، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو میرا بندہ ایک نیکی لائے گا ہم اسے 10 عطا کریں گے، اگر ایک عام بندہ نیکی لائے 10 گنا اجر ملتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے جب حق بندگی ادا کر دیا، رب نے بندے کو نوازنے کا اور یوں نوازا کہ جمیع انبیاء کو حضور کی عزت شان دکھائی، ممبر رکھا گیا، سارے انبیاء کرام نے اپنا تعارف کرایا۔ حضرت آدم نے کہا الحمدللہ الذی خلقنی بیدیہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے دست قدرت سے 2 ہاتھوں سے بنایا، میں پہلا انسان، میں پہلا نبی، میں مسجود ملائکہ۔ ہر نبی اپنی شان بیان کر رہا ہے۔ آخر میں حضور جلوہ گر ہوئے ممبر پر تو فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وارسلنی الی الخلق کافتا بشیرا ونذیرا وجعلنی فاتحا وخاتما۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میری اکیلی ذات کو رحمت للعالمین بنایا ہے، جس نے مجھے ہی ساری کائنات کا اکیلا رسول بنایا ہے، اور میں ہی وہ ہوں جس کو اللہ نے فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا۔ فاتح کا معنی ہوتا ہے کھولنے والا دروازہ، اور خاتم کا معنی ہوتا ہے بند کرنے والا۔ اشارہ تھا اللہ نے نبوت کا دروازہ کھولا بھی مجھ پر، بند بھی مجھ پر کیا۔ اس میں اشارہ یہ ہے عالم روحانیت میں جب سارے نبیوں کو نبوت تقسیم ہونے لگی تو ابتدا آمنہ کے لال سے فرمائی گئی، اور عالم اجسام میں جب نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا تو خاتم النبیین بھی عبداللہ کے در یتیم کو فرمایا میں وہ ہوں جسے اللہ نے فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا، دونوں شانیں اللہ نے مجھے عطا فرمائیں۔ اسی طرف اشارہ کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمارے نعت خوانوں عموماً خطیبوں کو چونکہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا ترجمہ نہیں آتا، ہم نہیں پڑھتے، ورنہ اعلیٰ حضرت نے بڑے بڑے عقیدے اشعار میں بیان کر دی۔ آپ فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود،
فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لا فرمایا اللہ تو اللہ تعالیٰ نے عبد ہی کا ذکر اس لیے کیا کہ لوگوں ہمارے بندے نے حق بندگی ادا کر دیا، ہم نے حق بندہ نوازی ادا کر دیا، محبوب کو اتنا نوازا، کہیں نبیوں کا امام بنایا اور کہیں نبیوں کے سامنے یار کی عظمتوں کو بیان کروایا۔ جب حضور اپنی شان بیان کر چکے، پھر ابراہیم خلیل اللہ دوبارہ ممبر پر آئے اور فرمایا اے نبیو وَبِهَذَا فَضَّلَ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْكُمْ، انہی اوصاف کمالیہ کی وجہ سے اللہ نے محمد کو تم سب پر فضیلت عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی عزتوں کو بڑھایا، آسمانوں پر حضور گئے، یہاں نبی محو حیرت ہیں کہ بعد میں آئے، سب سے اللہ نے اعلیٰ بنایا، مقدم کر دیا۔ وہاں گئے 70,000 ملائکہ ہر آسمان پر رکتے گئے، سدرہ پر جبریل رکے، حضور آگے بڑھے، جبریل حیرت سے دیکھ رہا ہے، لیکن فرمایا جبریل آؤ نا آگے، میرے ساتھ آئے ہو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آگے بڑھوں تو میں ایک قدم آگے بڑھا تو آقا میرے پر جل جائیں گے، لو دنا تو ان مولا تن، انگلی کا پورا بھی میں آگے گیا، لخترک تو میں جل جاؤں گا۔ اب ان عظمتوں اور رفتوں کو یا خدا جانے یا محمد مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ رفتیں حضور کو عطا کی جن کے بارے میں جبریل بھی بے خبر ہیں۔ تو یہ ساری رفتیں کیوں ملی؟ مقام ابدیت کا حق ادا کرنے کی وجہ سے۔ بعض بندے اس کو دوسرے زاویہ میں لیتے ہیں، کہ حضور بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے، اس میں تو کوئی شک نہیں، حضور معبود نہیں، حضور بھی عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا بندہ ہونا حضور نے خود پسند کی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا اللہ نے ذکر معراج میں عبد کا لفظ یہ نہیں کہا اسرا بعبدہ بحبیبہ بنبیہ، اور کوئی لفظ نہیں بولا، اللہ نے عبد کا لفظ اس لیے بولا کہ خود حضور کو اپنے لیے عبد کا لفظ پسند تھا۔ فرمایا ہمارے حبیب جو لفظ تمہیں معراج میں پسند آیا وہی ہم نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ آپ جب لامکہ کی خلوتوں میں گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیما اشرفک یا محمد، اے میرے سراپا حمد و ثنا محبوب بتاؤ میں تمہیں کس لقب سے پکاروں؟ حضور رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع حضور کے القاب تو فرمایا حبیب بتاؤ کس لقب سے تمہیں بلاؤں؟ حضور نے یہ نہیں کہا مجھے رحمت للعالمین کہا جائے، خاتم النبیین، بلکہ عرض کیا بنسبتی الیک بالعبودیہ، اے میرے مولا آج میں پسند کرتا ہوں ان لامکان کی عظمتوں اور رفتوں میں ذرا اپنی زبان سمدیہ سے کہہ دو یا عبدیو میرے بندے۔ یہ لقب اتنا اعلیٰ ہے جو ربی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پسند کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پتہ چلا میرے دوستو اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، خدا کی قسم یہ وہ اعلیٰ مقام ہے۔ جنہیں اس مقام کا علم ہوا وہ تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ علامہ اقبال نے اسلامی تعلیمات کی ترجمانی کی اور ترجمانی کا حق ادا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا پتا مقام بندگی کیا ہے، اللہ کی بندگی، مقام بندگی اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ہے عبدیت کا معنی ہے عاجزی، انکساری، حد درجہ کی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ غایت التعظیم، غایت التذلل، حد درجے کی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں، اور سجدے میں حد درجے کی عاجزی ہوتی ہے۔
کہ انسان سجدہ ریز ہو جاتا ہے، انسان اپنی جبین، ماتھا، عزت والے سارے نشان زمین پر لگاتا ہے اور زبان حال سے عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اے میرے رب، میں زبانی نہیں کہہ رہا، پریکٹیکلی عملی طور پر میں نے اپنی عزت والی ناک، اپنی بلندیوں والے، عظمتوں والے سر کو بھی تیری بارگاہ میں خاک آلود کر کے عملی اعلان بھی کرنے آیا ہوں کہ مالک میری ساری عاجزیاں تیرے لیے۔ تو یہ مقام بندگی ہے۔ اس کا اگلا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی عبادت کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، ساری شریعت عبادت ہے، جتنی بھی عبادت کریں رب کی طلب پھر بھی ختم نہ ہو۔ کیوں؟ معلوم نہیں مالک راضی ہوا ہے یا نہیں۔ عبادت کرتے کرتے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا، اعصاب کمزور ہو گئے، لیکن پتہ نہیں، یقین نہیں کہ محبوب راضی ہو چکا۔ یہ جو درد ہے، یہ جو طلب ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ مقام بندگی ہے کیا؟ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، اقبال کہتا ہے بے پناہ خزانہ ہے یہ کہ تیرے دل میں تیرے محبوب کا درد ہو، تیرے رب کے لیے تڑپ ہو، تیرے رب کے لیے طلب ہو۔ تو ہر دم جب دنیا چین کی نیند سوئے اس وقت بھی تیرا دل خدا کی طلب میں دھڑک رہا ہو، تیرے دل کی آہیں اللہ کے نام ہوں، تیرے دل کی پیاسیں خدا کی محبت کے لیے ہوں۔ مقام بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، اسی آرزو میں زندگی گزارنا کہ محبوب کب راضی ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جو بندے کو اللہ نے عطا کیا۔ اقبال کہتا ہے مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ میں شان خدا بندی کیوں لوں؟ شان خدا بندی لوں گا تو سارے جہانوں کی ذمہ داری مجھ پر میں نہیں لیتا، میں تو محبوب کے عشق اور درد و سوز میں جلنا، تڑپنا، طلب رکھنا اور ہر ٹائم اس کی محبت میں رونا دھونا، یہی میرا اساسہ حیات ہے۔ کہیں فرمایا کہ یا اللہ تیرا جہان تو یہ ہے کہ تو سمندر کی پستیوں میں رہنے والی مچھلیوں سے لے کر فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں تک کا خدا ہے۔ تیری خدائی یہ ہے، میری خدائی یہ ہے کہ میں تجھے یاد کرتا۔ تیری دنیا جہان مرغ و ماہی، میری دنیا فغان صبح گاہی۔ میری دنیا یہ ہے، میری عزت یہ ہے، میرا کمال یہ ہے کہ میں سحری کے وقت تیری یاد میں آہوں فغاں کرتا ہوں، روتا ہوں، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوں، کبھی تیری رضا کی خبر نہ ملنے پر روتا ہوں، کبھی تیرا وصال نہ ملنے پر روتا ہوں۔ اسی تڑپ میں میری زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی قسم دوستو، یہ وہ طلب ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ فرمایا میرے بندے وہ ہیں کہ جو بستروں سے اپنے پہلو جدا کر کے مجھے ہی پکارتے ہیں۔ کبھی مجھ سے پیار کرتے ہوئے پکارتے ہیں، کبھی مجھ سے ڈرتے ہوئے پکارتے ہیں، کبھی خوف، کبھی طمع، کبھی اللہ کی بارگاہ میں زاریاں۔ تو برادران اسلام، یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے، مقام بندگی، اللہ کی طلب، اللہ کو راضی کرنے کی جستجو، یہی کمال انسانیت ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے یہی چیز لائے، نماز ہی لائے کہ اگر تم بندگی کرے گا تو تمہیں بھی معراج کی لذتوں کی خیرات ملے گی۔ اسی لیے حضور اس کیفیت میں تھے، جب 50 دی گئی، علماء نے مسئلہ اٹھایا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ 50 زیادہ ہیں، حضور کو نہیں پتہ چلا، آپ 50 لے کر آ گئے۔ علماء نے فرمایا حضور اللہ کے دیدار کی مستی کی اس لذت میں تھے کہ حضور سوچ رہے تھے اگر 50 پڑھ کر بھی اس لذت کی خیرات میری امت کو ملے تو سودا سستا ہے۔ حضور اس کیفیت عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، حضور اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت کے بحر بے کرام میں غرق تھے، انہیں سوائے محبوب کے طلب اور قرب کے اور کوئی بات ذہن میں نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا، پھر گئے، عرض کی، اللہ نے 5 رکھی تو جو تحفہ لے کر آئے وہ بھی بندگی کا ہی تحفہ، نماز لے کر آئے۔ اگر میری امت نماز اختیار کرے گی تو آج ہم سوچیں ہم کیا قدر کر رہے ہیں اللہ کی بندگی کی۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے اس عظیم منصب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نام پر کسی جہت میں کسی انداز میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی اٹھانا یہ مقام بندگی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اسی سے وابستہ رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر انگریزی ماں کی